آپ یہ دیکھیں نا کہ 2025 کا سال ہے، ہمارے ملک کے اندر آپ نے بے شک جعلی کیسز، بوگس کیسز بنا کے ایک فارمر پرائم منسٹر کو قید کیا، لیکن آپ نے ان کو عدالت تک رسائی دی، نہ ان کو باہر میڈیا میں آ کے بات کرنے کی کوئی اجازت، نہ ان کا نام ٹی وی پر لیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اس سے زیادہ بھیانک بات کیا ہو سکتی ہے کہ پچھلے 2 سال سے، اور اس کی آپ کو پوری 75 سال پاکستان کی. یو کے اندر خان صاحب کی رہائی کے متعلق اور پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے بارے میں کس حد تک آگاہی دی گئی ہے؟ ہر وہ چیز جو اس وقت پاکستان کے اندر جو غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف، اس کے قائد فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ہمارے فارمر فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب، بشرا بی بی عمران خان صاحب کی اہلیہ، ان کو اور باقی بہت سارے لوگ ہمارے جن کو ناجائز طور پر سیاسی کیسز کے اندر انوالو کیا گیا، اور ان کو صرف سزا اس چیز کی دی گئی کہ وہ جو آپ بلیٹنٹ حقوق یا لوگوں کی آوازیں سپریس کر رہے ہیں، اس کے خلاف وہ کیوں بولتے ہیں. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اہم گیسٹ جو 13 سال کی عمر سے خان صاحب کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ یہ پارٹی سے پہلے بھی فنڈ ریزنگ شوکت خانم کے لیے کرتے تھے. تو آج بہت اچھا لگے گا ان سے بات کر کے، کیونکہ خان صاحب کے یہ اتنے پرانے دوست ہیں اور 1996 سے پارٹی کے ساتھ بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ فیصل جوید صاحب جو ہیں ان کے بھی کلاس فیلو ہیں. السلام علیکم جہانزیب خان صاحب، شکریہ آپ نے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا. وعلیکم السلام فیاض بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. جی بہترین. جی سب سے پہلے تو آپ اپنا جو جرنی ہے پی ٹی آئی کے اندر اور اس سے پہلے جو خان صاحب کے ساتھ آپ کا سفر ہے اس کے بارے میں بتائیں. یار سفر تو بہت پرانا ہے. آپ نے جیسے کہا کہ میں اوبیسلی بہت چھوٹا تھا جب پہلی دفعہ میں خان صاحب سے ملا. انفیکٹ وہ ہمارے اسکول میں آئے تھے، اور اس زمانے میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزر جو ہے وہ بڑے زور و شور سے وہ ہو رہی تھی پورے پاکستان کے اندر. اور خان صاحب کو کسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ بچوں کو، جو اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کو جا کے یہ چیزیں بتائیں، بیکاز اس سے ممکن ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو راغب کر سکیں فنڈ ریزرز کی طرف، اور پیسے آپ ہاسپٹل کے لیے جمع کرنے میں مددگار ہو سکتے. تو ہمارے اسکول میں آئے، میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا. کرکٹ تو ظاہر ہے بچے تھے تو کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا، تو خان صاحب کو ٹی وی پہ ہی دیکھا تھا. تو پہلی دفعہ جب ان کو دیکھا، سو آئی ریئلی گاٹ میسمرائز، ناٹ بیکاز آف ہز پرسنالٹی، بٹ جو انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ ان کے آگے 13 سال کے چھوٹے بچے ہیں. انہوں نے بالکل ایسی ہی بات کی جیسے وہ شاید کسی بڑے سے کرتے ہیں. تو مجھے زیادہ، ظاہر ہے 13 سال کے بچے کو کتنی سمجھ ہو سکتی ہے، زیادہ سمجھ تو نہیں آئی، لیکن جو ان کا وہ ایک جو کنوکشن کے ساتھ انہوں نے جو بات کی نا، دیٹ ریئلی انسپائرڈ می. تو ہم نے اوبیسلی شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے پیسے جمع کرنے سٹارٹ کیے، اور اس جرنی میں مختلف مواقع پہ خان صاحب سے پھر ملنے کا بار بار موقع ملا. تو میرے لیے تو پھر وہ ایک ہی رول ماڈل جو تھے وہ بن گئے، بڑی چھوٹ بن گئے. اینڈ دین لکیلی حالات نے ان کو پاکستان تحریک انصاف بنانے پہ مجبور کیا، اور ظاہر ہے ان کا بھی ایک ویژن تھا جو انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بناتے وقت جن مشکلات یا جس پیشن یا جس جذبے کو انہوں نے، جو پازیٹیوز اور نیگیٹیوز دونوں جو انہوں نے سوسائٹی کے دیکھے، تو اس بنیاد پر انہوں نے سوچا کہ ایک سیاسی پارٹی کیسی ہونی چاہیے جو کہ پاکستان کا جو نظام ہے اس کو بہتر کر سکے. تو جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف بنائی تو اوبیسلی ہم آٹومیٹکلی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے. اور تب ظاہر موبائل فون یا اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا اور اس طرح کی فیسلٹیز تو تھی نہیں، تو ہم چھوٹے تھے، ہمیں صرف اخباروں سے. اس زمانے میں خان صاحب 2 چیزیں بہت کرتے تھے. ایک تو اسکولوں کے جو نئے نئے اسکول بنتے تھے ان کے چیف گیسٹ وہ ہوتے تھے، افتتاح کرنے جاتے تھے، یا یہ جو کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں لوکل لیول پہ، ان میں بہت زیادہ وہ جاتے تھے. اور ان کا جو مقصد تھا اس کے پیچھے وہ صرف یہ تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے نا ان کو انسپائر کرنا، اور ان کو اوبیسلی وہ ایک نظریے سے سوچ رہے تھے، ان کا ایک ویژن تھا. تو ہمیں اخباروں سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی کوئی کارنر میٹنگ ہے فلانی جگہ پہ اسلام آباد میں یا آگے پیچھے، تو ہم کوشش کرتے تھے وہاں پہ پہنچ جائیں. سو ایسے ہماری جرنی چلتی رہی ایز دا پارٹی اوبیسلی گرو. ہم بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے.
obviously I came to England. پھر میں یہاں پہ آ کے میرے سے پارٹی کے لیے کسی بھی کیپیسٹی میں جو بھی میں کر سکتا تھا میں کرتا رہا. اور اس پہ زیادہ زور جو ہے ہمیں کبھی بھی اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ زیادہ تر ہم انوالو ہوتے تھے فنڈ ریزنگس کے اندر. پارٹی کی بھی خان صاحب کے جو دوسرے فلائی پروجیکٹس ہیں جیسے شوکت خان نمل یونیورسٹی, یا جب سیلاب زدگان کا کوئی ایشو آتا تھا یا کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس آتی تھی پاکستان میں, تو اس کے لیے. لیکن جب رجیم چینج آپریشن ہوا پاکستان کے اندر تو تب ہم سارے, میری طرح اور بھی بہت سارے لوگ برطانیہ کے اندر پوری طاقت کے ساتھ وہ باہر آئے, کیونکہ یہ عمران خان صاحب سے زیادہ پاکستانی قوم کا یا پاکستانی عوام کا سوال تھا جن کے حقوق کی بلیٹنٹلی جسے کہتے ہیں نا وائلیشن کی گئی اور ان کے حقوق کو دبانے کی کوشش کی گئی. تو جو خان صاحب کی سوچ تھی, جو خان صاحب کی کال تھی, یا جو خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی اپنی عوام سے, ہم نے اس کو اوورسیز بحیثیت اوورسیز پاکستانی اس کو فلفل کرنے کی کوشش کی. آپ یو کے اندر پی ٹی آئی کے کن عہدوں پر رہے ہیں, اور آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنے پرانے ہیں, تو آپ نے پی ٹی آئی میں کون سے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں پارٹی کو؟ میں عہدہ تو میرے ابھی جو ریسنٹلی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا ایک اسٹرکچر ہے پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر, اور اس میں ہماری پارٹی کے اندر جو تنظیمی طور پر الیکشنز کروائے جاتے ہیں, ان الیکشنز کروانے کے بعد مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف پارٹی کے جو عہدے ہیں ان پر آتے ہیں. تو میں کوائٹ ریسنٹلی جو پچھلا سال ہمارا ختم ہوا ٹینیور 2022 میں اسٹارٹ ہوا تھا سپٹمبر میں, اور وہ مارچ 2024 میں جا کے وہ ختم ہوا. اس میں میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا. اپس اینڈ ڈاؤن تو یار سیاسی پارٹی آپ نے دیکھا 29 سال میں 30 سال میں جو جنرلی جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں, میں نے بھی سارے ساتھ دیکھے ہیں, بیکاز آئی واز پارٹ آف اٹ ان سم شیپ اور فارم. لیکن چونکہ میں نے جو ہماری پارٹی کا جو پیک سیزن جو پیک ایئر تھے, مثال کے طور پہ 2011 کا لاہور کا جلسہ, یہ وہ ٹائم تھا جب میں انگلینڈ آ چکا تھا, اس سے بہت پہلے. تو جو پارٹی کی جو اڑان تھی اس وقت میں انگلینڈ میں مقیم تھا. اس سے جو اسٹرگلنگ فیز تھی پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کے اندر, اس میں نے پاکستان میں اوبیسلی ساتھ رہا, لیکن پیک ٹائم پہ میں یہاں پہ تھا. پھر یہاں سے ہم زیادہ جو ہمارا جو فوکس ہوتی تھی پارٹی کے لیے وہ اوبیسلی پارٹی کے فنڈز, ان کے لیے فنڈ ریزز کرنا, اور جو برٹش پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو انگیج رکھنا ان چیزوں کے اوپر. تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو جو عمران خان صاحب نے دیکھے پارٹی کے لیے, ان کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی وہی دیکھے. لیکن جو سب سے بڑا اوبیسلی جو فال بیک یا بہت جو ایکسٹریم چیلنج وہ دیکھا, تو وہ آپ نے بھی, میں نے بھی, پوری قوم نے مل کر عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھا جب 2022 میں ایک عوامی حکومت کو رجیم چینج آپریشن کے تحت اللیگل غیر قانونی طور پہ ان کی حکومت ختم کی گئی, اور اس کے بعد جس طریقے سے عوام نے مقابلہ کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو فیز تھا نا, یہ سب سے زیادہ چیلنج. آپ نے ریسنٹلی خان صاحب کے بچوں کا انٹرویو بھی کروایا, تو آپ کو یہ کیسے محسوس ہوا کہ اس وقت یہ وقت کی ایک بہت اہم ضرورت؟ نہیں, آئی تھنک کسی بھی چیز میں ہر اس چیز کے اندر اسسٹنس دینا جو کہ عمران خان صاحب کی یا جتنے بھی ہمارے باقی اسیران جمہوریت ہیں ان کی بے بنیاد کیسز کے اندر جو بے گناہ وہ قید کاٹ رہے ہیں, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا, یا پاکستانی عوام کی جو انسانی حقوق جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو ان کی وائلیشنز کی گئی ہیں پاکستان کے اندر, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا, تو یہ ہمارا فرض ہے. ہم جب بھی کرٹیکل بات کرتے ہیں تو وہ کرٹیکل بات جو نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کے اوپر ہوتی ہیں, یہ کسی کی ذات سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آف کورس پاکستان کے مختلف اداروں کے اندر مختلف لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ڈیسیژنز لیتے ہیں اپنی ایگوز کو سیٹ کرنے کے لیے, یا اپنا کوئی پرسنل بینیفٹ یا ایڈوانٹیج یا کوئی فائدہ لینے کے لیے, لیکن ایز اے ہول وہ معاشرے کو وہ چیز جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ کسی اتھارٹیٹیو پوزیشن پہ ہوتے ہیں اور آپ غلط ڈیسیژنز لیتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں, تو ہر وہ چیز جو اس وقت پاکستان کے اندر جو غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں, جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف, اس کے قائد فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب, ہمارے فارمر فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب, بشرا بی بی عمران خان صاحب کی اہلیہ, ان کو, اور باقی بہت سارے لوگ ہمارے جن کو
ناجائز طور پر سیاسی کیسز کے اندر انوالو کیا گیا، اور ان کو صرف سزا اس چیز کی دی گئی کہ وہ جو آپ بلیٹنٹ حقوق یا لوگوں کی آوازیں سپریس کر رہے ہیں اس کے خلاف وہ کیوں بولتے ہیں. تو یہ میرے حساب سے اگر میں ذاتی طور پہ کہوں تو یہ بہت ایک معاشرے کے لیے بہت غلط بات ہے، اور اگر ریاستی طور پہ اگر یہ چیز کی جاتی ہے تو یہ اور بھی زیادہ غلط بات ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ جو بھی اسسٹنس یا جو بھی آپشنز ہم لے سکتے تھے وہ ہم نے لیے. اور جہاں تک خان صاحب کے بچوں کی بات ہے، وہ تو ظاہر ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں اگر میرے والد پہ ایسا کچھ ہو رہا ہو یا میرے بچوں کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہو تو ہمارے رسپانس کس قسم کا ہوگا، یا جو تکلیف ہوگی وہ کس قسم کی ہوگی. تو انہوں نے آ کے اور آپ نے وہ پورا انٹرویو دیکھا ہے تو انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی ہے، انہوں نے صرف ایک ہی بات کی. نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب کوئی انہوں نے کسی چیز کی بھیک نہیں مانگی ہے. انہوں نے جو پاکستان کے اندر ایز اے کنٹری، ایز اے ریاست جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. تو آئی تھنک اور خان صاحب نے خود بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب ان سے اندر جا کے جو ہمیں رپورٹس ملتی ہیں یا باہر آ کے جو خبر بتائی جاتی ہیں، خان صاحب کو آپشنز دی گئیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ صرف عدالتی نظام جو ہے اس کو آزاد کریں، انصاف ہونے دیں، اور میں میریٹوکریسی کے اوپر ایون حالانکہ یہ مقدمے غلط ہیں، حالانکہ یہ سارے جعلی کیسز ہیں، بوگس کیسز ہیں، میں پھر بھی ان کا مقابلہ عدالتوں کے اندر کرنے کو تیار ہوں، پرووائڈیڈ کہ آپ عدالتی نظام کو جو ہے وہ آزاد کریں. سو بچوں نے وہی بات کی جو انہوں نے فیل کی، جو پوری قوم فیل کر رہی ہے، اور آئی تھنک انہوں نے پوری قوم کے جو احساس تھے یا جذبات تھے ان کی ترجمانی کی. یو کے اندر خان صاحب کی رہائی کے متعلق اور پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے بارے میں کس حد تک آگاہی دی گئی ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ دی گئی ہے، اور پورے برطانیہ کے اندر تنظیمی لیول پہ بھی ہمارے بہت سارے لوگوں نے، سب نے مل کر میرے خیال سے ان گنت احتجاجی مظاہرے، وہ برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہوں، وہ پاکستان کی ایمبیسی کے باہر ہوں، مختلف جو برطانیہ کے بڑے شہر ہیں وہاں پہ جو پاکستانی کاؤنسلیٹس ہیں ان کے باہر ہوں، بہت بڑی تعداد میں مظاہرے کیے ہیں، مختلف مواقع پہ کیے ہیں. مختلف جو خاص طور پہ جو ہمارے تنظیمی عہدیدار تھے سارے کے سارے، اور 12 جو ہمارے ریجنز ہیں برطانیہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے، ہر ریجن نے اپنے اپنے علاقے کے اندر مختلف ایونٹس کروا کر، ان کو آپ کنونشنز کہہ لیں، ورکرز کنونشن کہہ لیں، کانفرنسز کہہ لیں، جو لوکل کمیونٹی تھی پاکستانی ان کو انگیج رکھا اور ان کو بتاتا رہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے کاموں پر، باہر ریسٹورنٹس میں، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر آن دا ٹپ آف دیئر فنگر وہ ساری انفارمیشن دیکھ رہے تھے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر ہمیں کوئی بہت زیادہ کسی کو آگاہی دینے کی ضرورت تھی. پوری دنیا نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر ایک ناانصافی اور بلیٹنٹ ناانصافی کا جو نظام ہے وہ قائم کیا گیا. تو صرف ہوتا یہ تھا کہ ہم اس سارے نظام کے یا اس ساری جو نظام کی جو فریب کاری ہیں نا، ان کے خلاف جو جذبات تھے وہ ہم نے مختلف مواقع پہ ڈیفرنٹ احتجاجی کالز، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی، جب انہوں نے دی تو ہم نے لبیک کہا. جب عمران خان صاحب کی طرف سے کال آئی ہم نے تب لبیک کہا، اور بہت بڑی تعداد میں برٹش پاکستانی جو ہیں وہ ہمیشہ ان مظاہروں میں شرکت کرتے رہے. بالکل. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک ابھی چلائی جا رہی ہے تو یہ کس حد تک کامیاب ہو سکے گی، اور اس کے لیے پاکستانیوں کو اور اوورسیز کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں کامیابی تو سب سے جو بڑی کامیابی اس تحریک کی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے اور برے میں، رائٹ اور رانگ میں فرق جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہے. عمران خان صاحب مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ 2025 کا سال ہے، اور ہمارے ملک کے اندر آپ نے بے شک جعلی کیسز، بوگس کیسز بنا کے ایک فارمر پرائم منسٹر کو قید کیا، لیکن آپ نے ان کو عدالت تک رسائی دی،
نہ ان کو باہر میڈیا میں آ کے بات کرنے کی کوئی اجازت، نہ ان کا نام ٹی وی پر لیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اس سے زیادہ بھیانک بات کیا ہو سکتی ہے کہ پچھلے 2 سال سے، اور اس کی آپ کو پوری 75 سال پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر، اور 75 ایئرز جو پاکستان کے ہیں اس کے اندر ہمیشہ سیاسی لوگوں کے اوپر مقدمات بنتے رہے، اور سیاسی لوگوں کو قیدیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ پھانسی بھی چڑھے ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے اس سیاسی بندے کی شکل نہ دیکھی ہو، یا ان کی آواز یا ان کے نام کو بین کر دیا ہو. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، اور بدقسمتی سے یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پوری دنیا کے اندر انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے. تو کیسز چونکہ سارے بوگس ہیں. بینگ مسلمان، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ ایمان ہے کہ جو چیز غلط ہوتی ہے وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی، جو چیز جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے وہ کبھی آگے بڑھ نہیں سکتی. سچ نے جو ہے وہ سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے، حق نے ہمیشہ سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے. تو بینگ مسلمان تو ہمارا یہ ایمان ہے انشاءاللہ کہ یہ سارے جھوٹے کیسز جو ہیں بالکل ختم ہو گئے. اب ان کو جو دنیاوی آپ کہہ لیں یا انسانی جو ہماری رسائی ہے، جن چیزوں کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں، ان کے اوپر سارا زور لگایا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور طریقے سے قانونی رستے اپنائے. الدو کہ عدالتیں ساری جو ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے غلام بنا لیے ہیں، ججز کو غلام بنا لیا ہے. عدالتوں کو انہوں نے بالکل ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہے کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی آرڈر پاس کرتے ہیں، اور ایک بہت چھوٹے لیول کا کلیریکل لیول کا کوئی بندہ جو ہے وہ آگے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں آپ کا جو ہے وہ آرڈر نہیں مانتا. تو ایک عمران خان کو گرانے کے لیے انہوں نے پورے پاکستان کا جو نظام ہے اس کا مذاق بنوا کے رکھ دیا ہے، جس کے نتائج کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جا کے آخر میں ان کو بھی بھگتنے پڑیں گے. عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی 90% سے زیادہ عوام ہے، وہ جڑی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ چیزیں ٹھیک طریقے سے، اور وہ لوگ جو ان سارے گھناؤنے فاصلوں کے اندر انوالو تھے، اگر وہ اپنا کورس کریکشن نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی پھر جا کے یہ چیزیں عوامی لیول پہ ہوں گی، جو کہ ظاہر ہے وہ کسی کے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ملک پہلے ہی بہت زیادہ مشکل میں، اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں جہاں پہ ایک مسلم دشمن ملک ہندوستان اور اس کا لیڈر نریندر مودی، جس کا ٹوٹل نظریہ ہی مسلمانوں کو ختم کرنے کا ہے، تو وہ جب ہمارے بارڈر پہ بیٹھا ہے اور روزانہ دھمکیاں لگا رہا ہے، اس وقت پاکستان کے اندر اتحاد، پاکستان کے اندر یکجہتی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یقین کریں کہ یہ یکجہتی 2 منٹ میں اچیو ہو سکتی ہے اگر عمران خان صاحب کو باعزت جو ہے وہ باہر نکالا جائے، اور ان کو جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس کا حصہ بننے دیا جائے. اس کے علاوہ ہم نے یو کے اندر دیکھا ہے کہ جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو جتنا بڑا چیپٹر ہے اس کے حساب سے وہاں پر لوگ نہیں جاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ ان کو نا اس چیز کو ایسے معیار نہیں کر سکتے کہ جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، میں اس کا جواب آپ کو صرف اتنا دے دیتا ہوں، اور آپ اس کو بے شک کیٹیگوریکلی چیک کر لیں، فیکچول طور پہ چیک کر لیں، کہ جب خان صاحب نے آخری جو فائنل کال دی تھی 24 نومبر کی، چونکہ میں آرگنائزرز میں سے تھا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی نکلے تھے کہ برطانوی وزیر اعظم کی جو رہائش گاہ اس کے باہر والا جو روڈ تھا وہ پولیس کو کارڈن کرنا پڑا تھا، یعنی کہ بند کرنا پڑا. ہر طرف پاکستانی تھے. تو یہ چونکہ ہم اتنے زیادہ ہم نے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، تو آپ اس کو ایسے مت دیکھیں کہ وہاں پہ 100 لوگ آتے ہیں یا 150 لوگ آتے ہیں، کیونکہ جو ایک بندہ آتا ہے نا وہ 10 کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. بیکاز اس ملک یورپ میں، آپ بھی یورپ میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے اپنی چیزیں جو ہیں وہ مینج کرنی پڑتی ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا پاکستانی عوام یا اوورسیز پاکستان کے اندر اس کا جو غاصبوں یا قابضوں کا یا مجرموں کا جو گروہ قابض ہوا ہے، کیا وہ اس کی حکومت کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر آپ اپنا مائک لے کے کسی کے پاس میں بھی جائیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ ہم بالکل نہیں سمجھتے، ریگارڈلیس کہ وہ ہمارے کسی احتجاجی مظاہرے میں شرکت کرے یا نہ کرے. یہ شعور کی یہ کہتے ہیں شعور کا کھیل ہے. تو شعوری طور پر ساری قوم اور اوورسیز پاکستانی وہ عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، اور اس مجرموں کے گروہ کو، وہ جو مسلط شدہ گروہ ہے، ان کی حکومت کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی ہے.
جی بہت اچھا انٹرویو رہا، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ انٹرویو ہوتا رہے گا آپ سے. بہت شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ. جی